اور محمد کی جماعت کے غلاموں، کوئی کمال نہیں آپ کا نہ ہمارا، ساری مہربانی رب اصحاب محمد کی ہے۔ اس ذات بابرکات نے فتنوں کے اس زمانے میں ہمیں محبت کے ساتھ اس خوبصورت روحانی ایمانی محفل میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ علماء ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، قرائے اعظام شریک ہیں، علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، میرے طالب علم بھائی، میرے بزرگ، میرے اسکول کے دوست، کالجوں کے، مدارس کے اور مختلف شعبہ زندگی کے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ بہادروں، صحابہ غلاموں، بکر کے غیور، محمد کی جماعت کے دیوانوں، کوئی کمال نہیں آپ کا نہ ہمارا، ہم آپس میں رشتہ دار نہیں ہیں، یہ محبتیں، یہ عقیدتیں محمد کے صحابہ کی نام لیوائی کا صدقہ ہیں۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت بچا کر قبر میں پہنچنے کی، کامیاب ہو جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے درویش صحابہ غلام بھائی حافظ گلستان معاویہ صاحب نے یہ ترتیب بنائی، اور بکر میں ہمارے صحابہ غلام بزرگ جناب اعجاز نواز خیالی صاحب، میں بھی رستے میں ان سے پوچھتا رہا کہ آپ شاعر ہیں، کافی دیر ہی چلتا رہا موضوع، پھر ان سے خود بات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میں تو شاعر نہیں ہوں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ پھر یہ کیسے آپ خیالی ہو گئے؟ بتایا کہ میرے استاد تھے، انہوں نے یہ خیالی، میں نے کہا استاد شاعر ہوں گے، وہ اس بات کو مان گئے کہ ہاں میرے استاد شاعر تھے۔ انہوں نے یہ محفل سجائی ہے، یہ آنکھیں آپ کے پرنور چہرے صحابہ غلاموں کے پرنور چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ جس محبت کے ساتھ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جنت میں بھی ایسے ہمیں جمع فرمائے، بلند آواز سے کہہ دیں آمین۔ میں پہلی بات بتا دوں، نہ میں شاعر ہوں نہ ادیب ہوں، مجھ پہ یہ الزام ہے اہل محبت کا۔ سبق کی کچھ لائنیں ہیں جو میں آپ کو سناؤں گا، کوئی بات اچھی لگے بکر کی پرگھٹن فضاؤں میں آپ دعاؤں سے نوازیں گے انشاءاللہ، اور میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو اس دعا کا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سفر شروع کرتے ہیں، میرے بھائی سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ کے دربار میں جہانگیر صاحب نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ نعرہ بلند کریں گے اور میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ نعرہ محمدی، اس یہاں سے ایک بادل گر جائے چھوٹا سا، اس طرف تو بادلوں کا نام و نشان نہیں بھی نہیں ہے، سارے بولے اللہ اکبر۔ نعرہ محمدی، ہاتھ بلند کر کے اس کے لیے نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، اللہ اکبر، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، وفاداری مصطفیٰ، وفاداری مصطفیٰ، شان صحابہ، صرف بہادر بولے، بزدل نہ بولے، شان صحابہ، تڑپ کے بولے شان صحابہ، پتھر میں نظریں اٹھا کے بولے شان صحابہ، پتھر میں سینہ تان کے بولے شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اولیاء اللہ، اسلامی پاکستان، تسا سارے یا تسی سارے، میں کلہ، اچھا میں کلہ، مجھے پتہ ہے میں بکر میں ہوں، لیکن یاد رکھو بکر والو، ساڈا ورد ہے حسبنا اللہ، سانو سمجھی نہ تو کلہ۔ درود پاک بآواز بلند ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ شروع میں سودا طے کر لیں بکر والو، محبت کی اس منڈی میں سودا طے کر لیں کہ سبحان اللہ آپ کہیں گے یا چپ کر کے پڑھتا رہوں؟ چکر نہ دیں، سوال کا جواب دیں۔
کہ میں پڑھوں گا، کوئی شعر سمجھ آئے سبحان اللہ آپ کہیں گے، میں چپ کر کے آنکھیں بند کر کے پڑھتا رہوں؟ کہیں گے؟ جزاکم اللہ۔ کیسے کہیں گے؟ کیسے کہیں گے؟ کیسے کہیں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ ہماری محبتیں قبول فرمائے۔ مجھے ایک حمد کا حکم ہوا ہے میرے بھائیوں نے، صحابہ غلاموں نے، اردو میں ہے، اردو سمجھ آتی ہے آپ؟ سنیں گے؟ عرض کروں گا کہ اس دورے پہ امام اللہ میں امان دے، اس دورے پہ امام اللہ میں امان دے، انسانوں کے نگر میں انسان ہی حکمران دے، اس دورے پہ امام اللہ میں کتنے برس رہے ہیں روحیں پگھل رہی ہیں، کتنے برس رہے ہیں روحیں پگھل رہی ہیں، روحیں پگھل رہی ہیں، کڑی دھوپ ہے خدایا رحمت کا سایہ دے، اس دورے پہ امام اللہ میں امان دے، کہتے آمین۔ اور یہ شعر میں فقر میں پڑھ رہا ہوں، رہزن تو تھے رہزن، رہبر بھی کم نہیں ہے، رہزن تو تھے رہزن، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، رہزن تو تھے رہزن، رہبر بھی کم نہیں ہے، رہبر بھی کم نہیں ہے، ظلمت کرے ہم کو منزل کا تو نشان دے، اس دورے پہ عوام اللہ میں امان دے، اور امت تیرے نبی کی بے آسرا کھڑی ہے، اس طرف نگاہ اٹھائے افغانستان، شام، ترکی، پاکستان، بنگلہ دیش، فلسطین، امت تیرے نبی کی بے آسرا کھڑی ہے، اے کل جہاں کے داتا امت کو پاس دے، اس دورے پہ امام اللہ میں امان دے۔ اللہ کی حمد کے بعد ہم چلیں گے نعت کی طرف۔ آپ لوگ نعت کو مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں، سنتے بھی ہیں؟ کون سے مہینے میں؟ ایک مہینے میں آواز نہیں آئی، ایک مہینے 12 مہینے، مطلب بہت اچھی بات ہے، کام پورے کرنے چاہیے۔ آئیں وسیعت کی اس زبان میں دربار رسالت مآب میں ایک نعت کی حاضری
انقلاب کسے کہتے ہیں؟ میرے بڑے بیٹھے ہیں، عرض کروں گا کہ کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، کعبہ الہ واحد کا گھر بنانے والے مستری نبی، مزدور نبی کو، لیکن ہوا کیا 360-65 بت وہاں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے کعبے کی صفائی کروائی، کیسے؟ کعبے نوار وسایا میرے محمد نے، کعبے نوار وسایا میرے محمد نے، دکھیانو دل لایا میرے محمد نے، کعبے نوار وسایا۔ صرف سننا سواب نہیں، پڑھنا بھی سواب۔ پکھر والوں میں بہت بڑا مولوی تو نہیں، مولوی جتنا میں چھوٹا سا مولوی ہوں، لیکن نکے نکے بڑے بڑے مسئلے میں نے بہت سارے یاد کیے۔ نعت پڑھنا بھی ثواب ہے۔ میری آواز میں آواز ملا کے فخر سے بولیں، کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، دکھیانو دل لایا میرے محمد نے، اونچے میرے آقا دیا باتاں اونچیاں، شب معراج ملاقاتاں اونچیاں، شب معراج ملاقاتاں اونچیاں، کہا رتبہ پایا میرے محمد نے، کہا رتبہ پایا میرے محمد نے، کعبے نوار وسایا۔ پڑھ لے میرے سامنے، میرے دو لفظ ہے، میرے محمد نے، کعبے نوار وسایا میرے محمد نے۔ دوستو آج کی عورت بڑا شور مچاتی ہے، ساری بلائیں چل رہی ہیں، ساری بھی چل رہی ہے، آواز تو اتنی کیوں کم ہے؟ رنگ کا اثر ہے، آج کی عورت بڑا شور مچاتی ہے، حقوق چاہیے، اسے بتاؤ تو پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دی جاتی تھی، کملی والا آیا تجھے جینے کا حق ملا، کملی والا آیا والد کو سمجھایا کہ بیٹی تو قابل فخر ہوتی ہے۔ پکھر کے بعد دعا کروں گا کہ دیا نیمانیاں مار دے ہن، زندہ بیچاریاں گاڑ دے ہن، زندہ بیچاریاں گاڑ دے ہن، دیا دا شان بدھایا میرے محمد نے، دیا دا مان بدھایا میرے محمد نے، کعبے نوار وسایا میرے محمد نے، دکھیانو دل لایا میرے محمد نے۔ اگلا شعر بہت ذات رسالت سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، یاد ہے؟ سبحان اللہ کا کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ یار ہی کیا جو خفا ہو جائے، اپنے وعدے کو یاد رکھے۔ عرض کروں گا کہ شجراں سونے نو سلام کیتا ہے، جانورا چل کے کلام کیتا ہے، جانورا چل کے کلام کیتا ہے، پتھراں تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، پتھراں تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، دیا دا شان بدھایا کعبے نوار وسایا میرے محمد نے۔ پتھر والوں جب قائد موجود نہ ہو، جب قیادت موجود نہ ہو تو لوگ خدا کے گھر کو بت خانہ بنا دیتے۔ اللہ امت کو ہر دور میں قائد عطا فرماتے ہوتے ہیں،
میں ایک عظیم قائد کی بات کر رہا ہوں، علماء موجود ہے، میں سبق سنا رہا ہوں کہ بت وچ کبھی دس جائے بت خانہ کعبے نو بنائی بت خانہ کعبے نو بنائی کعبے نو کعبہ بنایا کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے دنیا دا شان بتایا میرے محمد نے کعبے نو آن بتایا میرے محمد نے۔ بکر والوں ایک شعر ہے، میں چاہ رہا ہوں اسے چھوڑ دوں کیونکہ تھوڑا سا کڑوا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سے مسئلہ لینا ہے کہ پڑھوں یا چھوڑ دیں، سوچ لیں پھر پھڈا نہ ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوتا، ساتھ ہیں، رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کانا من الغائبین تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو سنیے، عاشق حضور دے صدان والے داڑیاں کٹان تے مڈان والے داڑیاں کٹان تے مڈان والے انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے۔ ساری سواریاں خیریت سے ہیں جی؟ کوئی چوٹ چھوٹ تو نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ اب ایک سوال کریں، جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسا بندہ میرا بزرگ نوجوان صحابہ غلام جو داڑھی کٹاتا ہو یا مڈاتا ہو کھڑے ہو کے اعلان کر سکتا ہے کہ آج کے بعد اپنے محمد کی، اپنے پیغمبر کی اس نشانی کو قتل نہیں کروں گا، اسے سنبھال کر سنوار کر رکھوں گا؟ جی ماشاءاللہ جی۔ والد صاحب کا نام حق نواز تو حق نواز ہے نا۔ اے اللہ، حق نواز صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام بزرگ جناب انوار الحق صاحب کا وعدہ قبول فرما، انوار الحق صاحب کو آقا کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اور جنت میں انوار الحق صاحب کو محمد کے صحابہ کے محلے میں خوبصورت گھر نصیب فرما۔ انوار الحق صاحب اکیلے ہیں کہ ان کا جوڑی وال بننا چاہتا ہے؟ ہمت کریں ماشاءاللہ۔ داڑھی کٹانے یا مڈانے والا کوئی بزرگ، کوئی نوجوان؟ جی کیا نام ہے والد صاحب کا نام؟